رؤف صاحب، آپ لوگوں نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو، 5 دن گزر چکے، 2 دن باقی ہیں، اور آج عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ورکنگ ڈیز میں ہم جواب دیں گے۔ ابھی ان معاملات پر حکومتی کمیٹی کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے، تو کیا آپ ویٹ کریں گے 7 ورکنگ ڈیز تک، یا جو آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہے بس وہیں تک؟ تھینک یو، بہت مہربانی جی۔ دیکھیے 2 ڈیڈ لائنز ہیں ہماری طرف سے۔ ایک تو ہماری اوور آل ڈیڈ لائن ہے، وہ ہے 31 جنوری کو، کہ 31 جنوری کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیڈ لائن ہے جو کہ جب ہم نے اپنے مطالبات ان تک ریٹن فارم میں دے دیے تھے، تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ ہمیں بتائیے کہ یہ اس کے بارے میں سبسٹینٹیو جو ہے وہ رسپانس آنا چاہیے۔ دیٹ مینس کہ جو ہم جوڈیشل کمیشنز کانسٹیٹیوٹ کرنے کی جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے اس میں، وہ اس کے بارے میں پازیٹیو رسپانس ہونا چاہیے۔ دیٹ مینس کہ وہ جوڈیشل کمیشنز جو ہیں وہ تشکیل پانے چاہیے۔ ابھی 3-4 دن پہلے خان صاحب نے مزید اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشنز جو ہیں وہ تشکیل نہیں پاتے تو اس کے بعد مذاکرات جاری نہیں رہیں گے۔ دیٹ مینس کہ وہ 2 دن لیں اور 4 دن لیں، 6 دن لیں، جتنے دن بھی لیں، وہ ان کو جب واپس آئیں گے تو وہ پھر جو پازیٹیو رسپانس اگر نہیں آتا جوڈیشل کمیشنز کی تشکیل کے بارے میں تو مذاکرات وہیں ختم ہو جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے، پھر 31 جنوری کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن، اگر آپ کو رؤف صاحب ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ تو ابھی لے لیں 26 والا یا 9 والا، 26 نومبر یا 9 مئی والا، یہ تو ابھی لے لیں، دوسرے پہ پھر ہم ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں، دوسرا ذرا بعد میں لے لیجئے۔ خان صاحب دونوں کے بارے میں بہت ہی ڈٹرمنڈ ہے، بہت ہی کنسسٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ دونوں ہمیں جوڈیشل کمیشنز چاہیے، کیونکہ 9 مئی اور 26 نومبر جو ہیں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے اہمیت کا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ دونوں کمیشنز رؤف صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ بند کر دی جائے، وہاں پہ تالے ڈال دیے جائیں اور سارے جج جو ہیں ان 2 کمیشنوں میں بٹ کے حقائق کا سراغ لگاتے رہیں، اور حقائق بھی وہ جو جن پر اصرار آپ کو ہے؟ دیکھیے جب مسائل کا انبار لگا ہوتا ہے تو پھر مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے ہمارے لیے جب کہ یہ مشکل فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اسٹیٹ فسٹ رہیں گے، اس کے اوپر ہم سٹک کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ بند ہوگی، لیکن لازمی بات ہے کہ وقت دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹیو آرز ہیں۔ یہ صرف ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، کھلی بات کر رہے ہیں کہ جی کمیشن تشکیل دے دیا جائے گا۔ کمیشن کے ٹیو آرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کون سے ججز آئیں گے، کتنا ٹائم لمٹ ہوگا اس میں، کتنی دیر میں یہ سب کچھ کرے گا، تو وہ سب کچھ طے کرنا پڑے گا۔ تو تشکیل پانے کے ایک اصولی فیصلے کے بعد بھی بہت سے مراحل ہیں جو کہ دونوں اطراف کو طے کرنے پڑیں گے بیفور یہ کمیشنز کام شروع کر سکیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو ان 2 کمیشنز کی صورت میں، کمیشنز پہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ اگرچہ آپ کا جو مطالبات تھے وہ بنیادی طور پہ 2 تھے، جس میں اسیروں کی رہائی بھی تھی، وہ اس مطالبے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مطالبہ آپ نے کچھ بیک برنر پہ رکھ دیا ہے، کمیشن کا مطالبہ آپ سب سے اوپر لے آئے؟ بیک برنر کے اوپر تو نہیں ڈالا، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ چونکہ کمیشنز کے بارے میں ان کے، اور دوسری بات ہے کہ وہاں ہم کو یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کی، اگر وہ لیٹر آپ ایم شیور کہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا، اس میں ہم نے یہ نہیں کہا جی کہ آپ ان کو آزاد کر دیجیے، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ حکومت ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بیجا ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے ایک نیچرل لیگل پروسیس کو آگے بڑھنے میں، وہ ہٹائے جائیں۔ ان کی بیلز کو رکاوٹ کا شکار ہیں، جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر پریشر ہے، جو عدالتی نظام، عدالتی سسٹم ہے اس کے اوپر پریشر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو وہ جو پریشرز ہیں ان کو ریموو کیا جائے۔ باقی اب جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کو کنٹینیو کرنے دیں، اس میں 10 دن لگے، 15 دن لگے، 20 دن لگے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ پرابلم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے زیادہ، یعنی آپ نے کمیشنز کا معاملہ اٹھا دیا ہے کہ کمیشنز آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے حقائق جب اسرٹن کرے گا تو وہ لوگ خود ہی باہر آ جائیں گے، یا یہ بات ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے جی، ہم اس کے ہماری سوچ کم از کم پارٹی کی نہیں ہے، وہ ہم یہ کہ یہ جو جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ جعلی مقدمات بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ایسرٹینمنٹ آف کرائم نہیں ہوتا اس وقت تک مقدمہ درج ہو نہیں سکتا، تو یہ اس کے بغیر ہوئے ہیں۔ خاص کر ملٹری کورٹس میں جو مقدمے گئے ہوئے ہیں اس کو ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں، سویلین کورٹس میں جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، رکا ہوا ہے، تو ایک پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کمیشن جب بنے گے تو کم از کم حقائق کا علم ہونے کی پاسبلٹی تو کریٹ ہو جاتی ہے۔ رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے پچھلے دنوں شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی ملاقات کی، ان کی پارٹی کو بھی آن بورڈ کیا، آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو، اگر جو ان کی حیثیت ابھی تک انڈیویجول ہے، ان کو بھی آپ نے آن بورڈ کیا ہے،
اچھا، ان لوگوں کو اگر مد نظر رکھیں اور پھر آپ کی پشاور والی ملاقات کو دیکھیں تو کیا پشاور والی ملاقات کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹ کچھ سگنیفیکنٹ ہے یا اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ تو ملاقات اس ملاقات سے پہلے کی ہو چکی ہوئی ہے. جی. سو یہ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ ملاقات اس کے بعد ہوئی ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ریشنل نہیں بنتا کہ ہم اس کی وجہ سے ہم آئے ہیں. یہ ہمارا ایک پہلے سے ایک ہم نے کیا تھا, بلکہ ایک پلیٹ فارم ہم نے کریٹ بھی کیا جس میں 6 جماعتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اب ہم نے پیچھے کوئی 10 دن 15 دن کی بات ہے جب ہماری میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ باقی تمام جماعتوں سے بھی ہم پرو ایکٹیولی انگیج کریں گے. تو اس میں وہ پیر پگاڑا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہوئی ہے, مصطفیٰ نواز صاحب سے بھی ہوئی ہے, ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے, مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہم دوبارہ انگیج کریں گے. تو یہ تمام اسی کا ہے کہ جی یہ جو ایک اوور آل اسٹرگل ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کے ریوائول کے لیے, اس کے لیے جتنے بھی انٹرسٹ جو ہیں اکٹھے ہو سکیں وہی فیل کہ وہ زیادہ اچھا. رؤف صاحب, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو سزا ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو بارگیننگ پاور ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے اور دوسری سائڈ کی بہتر ہوئی ہے. کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اب اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں اور اسے اسٹرانگ کرنے میں لگے ہیں تاکہ اگر ایجیٹیشن کی طرف جانا پڑے تو ادھر بھی جایا جا سکے؟ سزا تو 2-3 دن پہلے ہوئی ہے نا جی. ہمارا یہ جو الائنس بنانے کا پروسیس تو یہ تو بڑی دیر سے جاری ہے, بلکہ بنا بھی ہوا ہے. تو یہ نہیں اس کے بعد کا نہیں ہے, یہ ایک تھنکنگ ہے ہماری کہ لارجر ایک الائنس بننا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کا جو کہ آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اسی لیے ہم اور اس کو کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ جی جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو سکیں اس پلیٹ فارم کے اوپر, اتنا ہی بہتر ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ بات کریں تو وہاں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو آپ کے سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے بیانات بڑے سخت آ جاتے ہیں. تو وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی پارٹی کے اندر ہی کوئی 2-3 حصے ہیں کہ کوئی سوچ رہا ہے کہ ہاں انگیج کرنا چاہیے اور کوئی سوچ رہا ہے بالکل انگیج نہیں کرنا چاہیے. اوور آل ایگریمنٹ ہے حبیب صاحب کے تمام پولیٹیکل فورسز سے انگیج کیا جائے, ادر دین دی 3 پولیٹیکل فورسز جو کہ اس وقت جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اور جو بیٹھی ہوں, باقی سب کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کا پروسیس ہے. اب یہ مختلف ایشوز رہے ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ میں بیان نہ ہی کروں تو بہتر ہے, لیکن اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں میں فیل کرتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے, بہتری ہوئی ہے. تو کنٹینیوس انگیجمنٹ میں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جی حالات اور بہتر ہو سکتے ہیں, جو کہ ہماری خواہش ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ نمبر 1 ہماری انگیجمنٹ کنٹینیو کریں, اور نمبر 2 حالات مزید ان کے ساتھ جو پارٹی ٹو پارٹی حالات ہیں وہ اور بہتر ہوں. رؤف صاحب, آپ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے, اور شاید کسی درجے میں یہ درست بھی بات ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ان کا حلقہ انتخاب ہے, کنسٹیٹوئنسی ایک ہے, تو وہ کیسے چاہیں گے کہ وہ آپ اور وہ قریب آئیں, اور پھر آپ کے پی کی سب سے بڑی پارٹی بھی ہیں. دیکھیے یہ پارٹی کے اندر آراء ہیں, بالکل ہیں, لیکن جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, سارا کچھ ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. سب کمیٹیز بھی ہماری کام کرتی ہیں, ایک نیشنل اسمبلی کے اندر, ایک سینٹ کے اندر. تو یہ چلتا جائے گا, معاملہ چلے گا. علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ بالکل جائز ہیں, وہ بھی جائز ہیں, ایشوز ہیں. مولانا صاحب بھی کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی دے دیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی, جس کے بارے میں ہمیں بہت سی ریزرویشنز ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم چاہیں گے کہ معاملات آگے بڑھیں. رؤف صاحب, جو پشاور والی ملاقات ہے اس کو لے کر حکومتی سائڈ پر بڑی ٹینشن ہے. پہلے حکومتی سائڈ سے اس تاثر کو رفع کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ یہ ملاقات کوئی سیاسی نوعیت کی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ وہاں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. عرفان صدیقی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا. کیا وجہ ہے کہ حکومتی سائڈ کو اس ملاقات سے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے, اور کیا اس کا اثر مذاکرات پر بھی پڑ رہا ہے؟ ٹینشن تو ان کو بہت ہے, یہ اس بارے میں تو آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو مجھے اپنے ذاتی ذرائع سے بھی پتہ چلا ہے کہ جی خاصی وہاں تھلی جسے کہتے ہیں نا وہ مچی ہوئی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ بیسیکلی انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کا سہارا لے کے اس وقت جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سب کو اپنے ہی رنگ میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں, ان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے, لیکن ہماری کنسسٹنٹ ایک اپروچ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ طاقت جو ہے, جو طاقت کا منبع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. آج بھی ہم وہی کہتے ہیں, اور بات چیت کرنے کا فائدہ انہی
انہی کے ساتھ ہے کہ جن کے پاس کچھ دینے کو ہو. تو ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی حکومت مانگ رہے ہیں. دیٹ از آل. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کے انہی آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھایا جائے. ان کے ساتھ اچھی ملاقات رہی ہے, سیاسی معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں, میں آپ کو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں میں ذاتی طور کے اوپر, ہماری پارٹی میں بھی یہ امید ہے کہ یہ جو کانٹیکٹ ہے یہ مستقبل میں بھی یہ جاری رہے گا.